ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله في موضع آخر من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے اور درود و سلام خاتم الرسول ہادی السبل محبوب کل امام الانبیاء احمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات پہ حمد و ثنا درود و سلام کے بعد آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے۔ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے، صحت و عافیت کے ساتھ اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کی بہاریں عنایت فرمائی ہیں۔ اللہ سے التجا ہے اللہ ہمیں کما حق کو اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عظیم ماہ مبارک کی
فیوض و برکات اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں عنایت فرمائے۔ اس مقام پہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے حکم دیا ہے۔ یہ بات آپ سن چکے ہو، قرآن عظیم کے 88 مقامات، جن مقامات پہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو خطاب کر کے حکم دیا، ان میں سے ایک یہ بھی حکم ہے، اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون۔ اس روزے کی فرضیت کا کمال یہ ہے کہ یہ روزہ تمہیں متقی بنا دے گا۔ قرآن کریم کا دوسرا مقام جو آپ نے سماعت فرمایا تھا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، مذکر ہو یا مؤنث، مرد ہو یا عورت، من عمل صالحا، جس کی زندگی میں کوئی ایک عمل بھی سنت کے مطابق ہوا، وَهُوَ مُؤْمِن، ایمان کی شرط ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے حیات طیبہ نصیب فرمائیں گے، پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ پاکیزہ زندگی کے بارے میں مفسرین کے 9 اقوال ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ عمل صالح کی برکت سے اللہ رب العالمین اس بندے کو دیگر ایسے اعمال کی توفیق دیتے ہیں کہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور آخری مفہوم فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے جنت کی زندگی عطا کریں گے۔ عمل صالح کا تقاضا ہی یہ ہے کہ بدلے میں رب العالمین جنت عطا فرمائے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اجر کا بدلہ اللہ رب العالمین بڑے ہی عمدہ انداز میں جو کرتے رہے ان کا صلہ عطا فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، لا تدخلون الجنہ، تم میں سے کوئی جنت جا نہیں سکتا حتیٰ تؤمنوا، حتیٰ کہ تم مومن بن جاؤ۔ ایمان کے بغیر کوئی بندہ جنت جا نہیں سکتا۔ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، تمہارے ایمان کی نشانی یہ ہے اس وقت تک تم مومن بن ہی نہیں سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بے لوث اور غیر مشروط محبت نہیں ہو جاتی۔ غیر مشروط اور بے لوث محبت ہو، اور یہ ایمان کے صلے میں رب العالمین انعام فرماتے ہیں۔ سفر خیبر میں بنی ذباب میں سے ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں غلام دیا، مدعم۔ اتنی دیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہا نہیں تھا، خیبر کے مال میں سے ایک چادر چرا لی۔ خیبر کے سفر میں اس غلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا پلان ٹھیک کر رہا تھا، کسی دشمن نے تاک کے تیر مارا، اندھا تیر آیا، حلق میں لگا، وہیں روح پرواز کی، تڑپا، گرا، ساکن ہو گیا۔
صحابہ ظاہری دیکھنے والے، بے ساختہ زبان پہ آیا ہنی اللہ الجنہ، یہ تو پکا جنتی ہے، اسے تو جنت مبارک ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی رأیتہ، میں محمد کی نبوت والی آنکھوں نے اسے دیکھا ہے، فی النار، آگ میں، جہنم میں، فی بردۃ غلھا، ایک چادر کے بدلے، ایک چادر غنیمت کے مال میں سے اس نے چھپائی، بدلے میں رب العالمین نے واصل جہنم کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں، یا ابن الخطاب، خطاب کے بیٹے عمر ادھر آؤ، آج صحابہ کے مجمع میں اعلان کر دیو، اذهب فنادِ فی الناس انہ لا يدخل الجنت الا المؤمنون، جنت میں صرف مومن ہی جائیں گے۔ کون مومن؟ جن کے دل صاف ہیں، معاشر کے میدان سے نکل گئے، ان کے ہاتھ میں جنت کا ٹکٹ ہے، پل صراط گزر گئے، آگے پھر ایک میدان ہے، اس میدان میں صرف جنتی جمع ہیں، کوئی غیر جنتی اس میں نہیں ہے۔ اب ان اہل ایمان کو روک لیا گیا۔ کیوں روکا گیا؟ ابھی ان کی صفائی باقی ہے، اب ان کے دل کی طہارت اور پاکیزگی باقی ہے۔ دل میں اگر کسی مسلمان یا مومن کے بارے میں کچھ بھی ذرہ برابر میل بھی ہے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہر قسم کا رنج، شکوہ و شکایت اللہ رب العالمین ان کے دلوں سے نکال دیں گے۔ جب دل پاک اور صاف ہو جائیں گے تب ان جنتیوں کو جنت جانے کی اجازت ملے گی۔ ایمان اتنی بڑی چیز ہے، اور جس سینے میں ایک ذرہ ایمان ہوا، بے بہا جرائم کی وجہ سے، اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ایک بار جہنم کا ایندھن بن بھی گیا، اس ایمان کے ایک ذرے کی برکت اتنی ہوگی، اللہ رب العالمین ایمان کے ایک ذرے کے بدلے اسے جنت عطا کر دیں گے۔ اور یہ ہے سب سے بڑی شرط، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے ایمان کی حالت میں، مومن نے، غیر مسلم اگر روزہ رکھے فائدہ ہوگا اس کو، جو اس کے طبی فوائد ہیں وہ غیر مسلم کو ملیں گے، لیکن اجر و ثواب لینے کے لیے ایمان اللہ کے محبوب پیغمبر نے شرط قرار دیا، من صام رمضان ایمانا، ایمان کی حالت میں جس نے روزہ رکھا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کی زندگی کی پہلی خطائیں اللہ رب العالمین رمضان کے روزے کی وجہ سے معاف کر دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث 233 نمبر، اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں الصلوات الخمس، ایک نماز سے دوسری نماز تک آدمی کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوسری نماز اسے تب پڑھنا پڑتی ہے، تب اسے پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے جب اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جائے۔ والجمعۃ الی الجمعہ، ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعہ تک جو بھی اس کی لغزشیں ہوئی ساری معاف کر دی جاتی ہیں۔ ورمضان الی رمضان، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک نماز، جمعہ اور رمضان اللہ رب العالمین
انسان کی خطاؤں کا کفارہ بنا دیتے ہیں، اور یہ ساری برکت ایمان کی وجہ سے اذا جتنب الکبائر، جب کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے اور مومن اللہ کی خاص عنایت سے، اللہ کی خاص توفیق سے کبائر سے بچ کے زندگی بسر کرتا ہے، ڈر ڈر کے رہتا ہے، تو ایمان کے لیے، ہر بندے کے لیے ایمان ضروری ہے۔ ایمان کے بغیر اس کی زندگی کے بڑے بڑے عمل، شہادت آ جائے، سخاوت آ جائے، اس کی تلاوت اور اس کا عمل، اس کا علم آ جائے، ایمان سے خالی ہیں، تین بندے ان سے رب العالمین صلہ نہیں انہیں دیں گے، بلکہ ان کی وجہ سے جہنم کی آگ کو بھڑکائیں گے۔ ان اخوف ما علیکم، سب سے زیادہ خوف والی چیز تمہارے بارے میں، اخوف ما اخاف علیکم، مجھے جس کا خطرہ ہے، شرک اصغر ہے۔ صحابہ حیران ہو کے پوچھتے ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر، شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ریا۔ آدمی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں نماز اچھے طریقے سے پڑھوں، لوگ تعریف کریں یار بڑا صوفی ہے، بڑا متقی پرہیزگار ہے۔ یہ ذہن میں آنا، زبان پہ نہیں ذہن میں آئی ہے بات، اس کے مطابق کسی نے اپنا عمل کیا ہے، اللہ رب العالمین اسے شرک اصغر کے زمرے میں داخل کر کے جہنم کا ایندھن بنا دیتے ہیں۔ ایمان کے ہوتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر دو خوبیاں تم میں موجود ہوئی، ان شکرتم، اگر تم اللہ کے شکر گزار بنے، وآمنتم، اور تم مومن ہوئے، تو پھر اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ ایمان کے ہوتے ہوئے اللہ رب العالمین اپنے بندے کا امتحان تو ضرور لیتے ہیں لیکن عذاب نہیں دیتے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ عظیم شخصیات تھے، ایمان کی حالت میں ایک نظر چہرہ نبوت کو دیکھا، رب العالمین نے جہنم کی آگ اس چہرے پہ حرام کر دی۔ پھر کیا بات ہے، سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں لوہے کی گرم سلاخیں پھیری جاتی ہیں، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دو اونٹوں کے ساتھ باندھ کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تپتی ہوئی گرم ریت پہ، سنگریزوں پہ اور سینے پہ پتھر رکھا ہوا ہے، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کمر سے کپڑا اٹھا، بچے کمر پشت پہ، بڑے بڑے نشان ہیں، سوراخ ہیں، ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، دیکھنے والا حیران ہو کے پوچھتا ہے یہ آپ کی کمر پہ نشان اور یہ سوراخ کس چیز کے ہے؟ کہنے لگے مشرکین مکہ دہکتے ہوئے کوئلوں پہ مجھے لٹاتے تھے، میرے جسم سے چربی اور خون نکل کے ان کوئلوں کو بجھا دیتا تھا، یہ ان کا نشان تھا۔ اب ایک چھوٹی سی بات سمجھنے کے لیے، جس تکلیف آنے پہ بندے کی زبان پہ رب کا شکوہ آ جائے وہ عذاب ہے، جس تکلیف آنے پہ بندہ رب العالمین سے ثبت اقدامنا، اللہ ہمارے قدم ثابت رکھنا، ثابت قدم رہے، اللہ سے قبولیت کی دعا کرے، وہ اس کے لیے عذاب نہیں، اس کا امتحان ہے۔ ایمان ہوگا
جتنا بڑا ہوگا امتحان اتنا بڑا ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرماتے وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کوئی مذکر ہو یا مؤنث، شرط ایمان کی ہے وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا، اور عمل اپنی مرضی کا نہیں، عمل سنت کے مطابق ہو۔ کہمس ہلالی نے سال بھر روزے رکھے اپنی مرضی سے، پورا سال رات کا قیام کیا، ساری رات جاگ کے، یہ سنت نہیں تھی، صحابی کی اپنی مرضی تھی۔ واللہ العظیم صحابی کی نیت پہ شک حرام ہے، صحابی نے ثواب سمجھ کے کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا، لیکن اللہ رب العالمین تب راضی ہوتے ہیں، فرمایا من عامل صالحا، جس نے وہ عمل کیا جس عمل پہ میرے محبوب پیغمبر کی سنت کی مہر ہوئی۔ مرضی کا عمل مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب، جنت وقت کا داخلہ بھی ملے گا اور بغیر حساب کے رزق بھی ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رمضان کی تیاری کے سلسلہ میں، رمضان کی عبادات کے سلسلہ میں 5 بڑی عبادت، رمضان المبارک کی 5 بڑی عبادات ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ روزہ تو ہے ہی اسلام کا 5واں رکن، 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، یہ تو ہے ہی فرض، اس کے ساتھ 5 اور عبادتیں بھی ہیں، اور یہ عبادتیں روزے کو دیکھا جائے، روزہ اپنی مرضی سے نہیں، کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں یہود و نصارہ والا روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یہود و نصارہ سحری نہیں کرتے، تسحروا، تم نے سحری کرنی ہے۔ جو لاپرواہی سے سحری کو حیثیت نہیں دیتا، سحری کے کھانے کو اہمیت نہیں دیتا، سنت کے خلاف اس کا روزہ۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کا حکم ہے یہود و نصارہ اہل کتاب سحری نہیں کھاتے، تم نے سحری کھانی ہے۔ تسحروا فإن فی السحور برکہ، اللہ کے محبوب پیغمبر کی نبوت والی زبان نے اعلان کیا سحری کھاؤ، چند گھونٹ پانی، چند کھجور، فإن فی السحور برکہ۔ اللہ رب العالمین اس چند گھونٹ اور چند کھجور یا کھانے کے چند لقمے میں برکت ڈال دے گا۔ اور جو آدمی سحری کے لیے اٹھتا ہے، یہ سحری کے لیے اٹھتا ہے، اللہ رب العالمین آسمان کے فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں۔ اللہ خود بھی ان اللہ وملائکتہ یصلون، میرے بندے سحری کے لیے اٹھ گئے، فرشتوں اپنا کام شروع کر دو۔ یا اللہ کیا حکم؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں طلوع فجر تک جب تک اذان نہیں ہوتی میرے بندوں کے لیے سحری کی تیاری کرتے ہیں، کھانا تیار کرتے ہیں، جاگتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، ان کے لیے دعا شروع کر دو، اور سحری کا 1 گھنٹہ پورا فرشتے سحری کرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ان اللہ رب العالمین فرشتوں کے ساتھ ساتھ خود بھی جو سحری کا اہتمام کر رہے ہیں ان پہ رحمت کے دروازے کھول رہے ہیں، اپنی رحمت کی برکھا نازل کرتے ہیں، فرشتوں کے سامنے ان خوش بخت لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔
یہ میرے محبوب پیغمبر کی سنت کا لحاظ کرتے ہوئے سحری کا بندوبست کرتے ہیں، میں رب ان کے اس عمل پہ راضی ہو چکا ہوں۔ یہ سحری اللہ رب العالمین کے محبوب پیغمبر کا حکم ہے، سحری کھانا۔ اور روزے کے لیے دوسری شرط جو ہے روزے کی نیت کرنا۔ روزے کے 3 ارکان میں سے ایک رکن ہے، اگر روزے کی نیت نہیں ہوئی اس بندے کا روزہ نہیں ہے۔ نفلی روزہ بغیر نیت کے رکھا جا سکتا ہے، نفلی روزہ بغیر نیت کے رکھا جا سکتا ہے۔ فرضی روزے کے لیے نیت فجر سے پہلے ضروری ہے، رات کے وقت کر سکتے ہیں۔ آپ نیت کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے الفاظ گھڑے ہیں، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ بِشَهْرِ رمضان، میں نے رمضان کے مہینہ کے کل جو ہے نا، آج کا روزہ اس کی نہیں، کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں۔ جو روزہ رکھنا ہے اس کا ذکر نہیں کر رہا، کل کے روزے کی، غد جو ہے آنے والے کل کو عربی میں بولتے ہیں، اور امس جو کل گزر چکی ہے، موجودہ دن سورج غروب ہونے سے شروع ہوا، غروب سے لے کے طلوع فجر تک آدمی نیت کرے۔ نیت کیا ہے؟ ارادے کا نام ہے، زبان پہ نہیں لانا۔ جو بھائی زبان سے کرے گا یہ زبان کا فعل ہے، نیت نہیں ہے۔ نیت صرف دل کے ارادے کا نام ہے۔ بندے نے تہیہ کیا، نیت کی، ذہن بنا لیا کہ میں نے روزہ رکھنا ہے۔ بعض صحابہ تو یہ بھی کہتے ہیں بندے نے رمضان شروع ہونے سے پہلے اس بات کا تہیہ کر لیا کہ میں نے سارا رمضان روزے رکھنے ہیں، نیت میں شامل، لیکن پھر بھی اہتمام اس رات میں ذہن بنانا ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے۔ اگر عذر کی وجہ سے اٹھ نہیں پایا، آنکھ نہیں کھلی، اس نیت کی وجہ سے اس کا روزہ شروع ہو گیا۔ نفلی روزہ کے لیے نیت ضروری نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، ام المومنین سے فرمایا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ یہ تقریباً دن کے 7-8 بجے اندازاً۔ ام المومنین گزارش کرتی ہے اللہ کے پاک پیغمبر گھر تو کچھ بھی نہیں۔ تقریباً 8 بجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزہ فرماتے چلو آج روزہ ہی صحیح۔ فرضی روزے کا اہتمام، نیت بھی ضروری، اور پھر سحری بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ترغیب دلائی ہے۔ دوسری مرتبہ اللہ کے محبوب پیغمبر گھر تشریف لائے، پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ جی ہے۔ آپ نے فرمایا میرا تو خیال روزہ رکھنے کا تھا، لیکن چلیں آج رہنے دیتے ہیں۔ فجر کے بعد 10 بجے تک، 11 بجے تک اگر کسی مسلمان نے کچھ کھایا پیا نہیں، اس وقت نفلی روزے کی نیت رکھے، اس کا روزہ ہو گیا۔ نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، سحری کھائی ہوئی ہے، دن میں پروگرام بن گیا، کسی نے کھانے کی دعوت دی، کھا لیا، کوئی جرم نہیں ہے، لیکن نفلی روزے کے لیے نیت ضروری ہے۔ اور دوسری بڑی عبادت قیام رمضان، من قام رمضان، جس نے رمضان کا قیام کیا، صام رمضان، رمضان کے روزے فرض ہے، عذر کے بغیر چھوڑے، بلا وجہ چھوڑ دیا ایک روزہ، بلا وجہ، ساری زندگی اس روزے کی قضائی دے تو پورا نہیں ہوگا۔ رمضان کا ایک روزہ چھوڑا بغیر عذر کے،
بغیر عذر کے، عذر کی وجہ سے خود رب العالمین نے اجازت دی ہے، جس نے روزے پورے کر لیے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کی زندگی کے پہلے گناہ جو ہیں اللہ رب العالمین نے سب گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دیا۔ اور دوسرا اعزاز صحیح بخاری کی روایت، وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ ایمانا وَاحْتِسابًا، ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، مقابلہ بازی نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، ناموری کے لیے نہیں، ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کیا۔ فرض نہیں ہے لیکن اجر فرض کے برابر کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مسند احمد کی روایت ہے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان رمضان شہر افترض اللہ صیامہ، یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے اس کے روزے فرض کیے ہیں، وَإِنِّي سَنَنْتُ لِلْمُسْلِمِينَ قِيَامَهُ، میں نے، نبی کریم فرماتے ہیں میں نے مسلمین کے لیے، مسلمانوں کے لیے اس کے قیام کو سنت بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے نہیں، عام دنوں میں، سال کے عام دنوں میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز، رات کا قیام رہ گیا، اللہ کے پاک پیغمبر نے سورج طلوع ہونے سے، زوال سے پہلے پہلے وہ رات کی نماز آپ 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، دن کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 رکعتیں پڑھی ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل کی قضائی دی ہے مسلمانوں کے لیے، یہ نفل نہیں ہے، اہل ایمان کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنِّي سَنَنْتُ لِلْمُسْلِمِينَ قِيَامَهُ، رمضان کے دنوں کا قیام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت بنا دیا ہے، یہ نبی کریم کی سنت ہے۔ عمر بن مرہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سأل رجل، ایک بندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، اللہ کے محبوب پیغمبر، اگر میں اللہ کی توحید وحدانیت کی گواہی دوں اور آپ کی رسالت کی گواہی بھی دوں، وصلیت الصلوات الخمس، 5 نمازیں بھی قائم کروں، اہتمام سے ادا کروں، وَأَدَّيْتُ الزَّكَاةَ، مجھے رب نے مال دیا ہے زکوٰۃ بھی دوں، وَصُمْتُ رَمَضَانَ وَقُمْتُهُ، رمضان کے روزے بھی رکھوں اور قیام بھی کروں، فَمِمَّنْ أَنَا، مجھے کیا شرف ملے گا، مجھے کن کا ساتھ ملے گا، میرا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ صحیح ابن حبان میں، صحیح ابن خزیمہ میں اور الترغیب میں یہ روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 خوش قسمت گروہ ہیں، من الصدیقین والشہداء، یہ رمضان کا روزہ اور رات کا قیام، فرضی زکوٰۃ، فرضی نماز، فرضی روزہ اور اس کے ساتھ قیام، فرض نہیں ہے، سنت ہے، کہاں پہنچائے گا؟ من الصدیقین والشہداء، صدیقین کا ساتھی بنا دے گا رب العالمین، اور شہداء کا ساتھ عطا کر دے گا جس نے اہتمام کے ساتھ رمضان کا قیام کیا۔ اب بدقسمتی سے یہ طے نہیں ہو پا رہا لوگوں سے کہ رات کا قیام کرنا کتنا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ 2 مختلف ابواب ہیں، 2 مختلف اپنی صحیح بخاری میں کتب ہیں، ایک کتاب التہجد ہے اور ایک کتاب التراویح ہے، 2 علیحدہ کتب صحیح بخاری میں،
اور علیحدہ ابواب۔ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے پوچھا کیف کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم کی رات کی نماز، نبی کریم کا رات کا قیام کیسا تھا؟ ام المومنین نے ارشاد فرمایا ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ، رمضان اور رمضان کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما کان یزید، رمضان اور غیر رمضان سے اس سے زیادہ نہیں کرتے تھے۔ کتنا؟ علی 11 رکعہ، 11 رکعات سے زیادہ۔ آپ کا قیام 11 رکعت سے زیادہ نہیں ہوا کرتا تھا، رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں 10 پارے سے زائد پڑھا، اور وہ روایت صحیح بخاری کی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نے 27ویں رات میں قیام کیا، پوری رات قیام۔ اور صحابہ بیان کرتے ہیں ہمیں خطرہ پیدا ہو گیا کہ آج سحری ختم ہو جائے گی، سحری کا وقت، ہم سحری نہیں کھا سکیں گے، اتنا لمبا قیام کیا۔ لیکن رکعات ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ، رمضان اور رمضان کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ یہ رات کا قیام ہے، اور جسے جماعت کے ساتھ امام کی اقتداء مل جائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے رب العالمین پوری رات کے قیام کا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کی یہ عبادت بہت قیمتی عبادت ہے۔ واللہ العظیم جو بندہ ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے اہتمام کے ساتھ 1 مہینہ رمضان کا قیام کر لے، پھر اس کی برکات دیکھے، رب العالمین 11 مہینوں میں اس کو تہجد کی توفیق عطا کر دیں گے۔ ہم پرواہ نہیں کرتے، چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، بہت بڑی خیر سے محروم ہو جاتے ہیں، اور پھر سارا سال سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب رمضان جیسی قیمتی گھڑیاں رب العالمین نے دی، ایمان اور احتساب سے کر لے، 11 ماہ کی تہجد، رات کے قیام کی توفیق رب العالمین عطا کر دیں گے۔ اور تیسرا بڑا عمل رمضان المبارک میں صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے رمضان میں صدقہ، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت، آپ تیز ترین آندھی سے، بہت بڑے طوفان سے زیادہ رمضان کے دنوں میں سخاوت کیا کرتے تھے، اور جبریل آسمان سے قرآن کا دور کرنے کے لیے آتے، اور آپ ہر رات سخاوت کی انتہا کرتے۔ مومن کو حکم دیا اگر تو صدقہ کے طور پہ اپنے مسلمان بھائی کا روزہ افطار کروائے گا، جو روزے کا ثواب مسلمان نے روزہ رکھ کے لیا، پانی کا 1 گھونٹ اور 1 کھجور، اللہ رب العالمین اس کے اجر کے برابر اس افطاری کروانے والے کو عطا کر دیں گے۔ اور پھر صدقات تو اور بھی بڑے ہیں، لیکن کھانا کھلانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً اس کا حکم فرماتے ہوئے اعلان کیا، افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ۔ جو رات کا قیام کرتا ہے، رشتہ داری کو جوڑتا ہے، سلام پھیلاتا ہے، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلانے والا، تدخل الجنت بسلام،
یہ 4 عمل لے کے آؤ، میں نبی اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں اللہ سلامتی سے جنت کا داخلہ عطا کرے گا۔ اور یہ کھانا کھلانا، ایما مومن اطعم مومنا، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو کھانا کھلایا، بھوکے کو، اور روزے کی وجہ سے ہر مسلمان کو بھوک لگی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اطعمہ اللہ یوم القیامت من ثمار الجنہ، اللہ جنتی باغوں میں سے عمدہ پھل چن کے اس بندے کی مہمان نوازی کریں گے۔ اس بندے نے میرے ایک بھوکے بندے کو کھانا کھلایا، اور جو کھانا نہ کھلانا تو بہت بڑا جرم ہے ہی، مسکین کو کھانا نہ کھلانے کی کسی نے زندگی میں دوسرے بھائی کو ترغیب دلائی ہی نہیں، بھائی کسی مسکین کو کھانا کھلائے۔ اللہ رب العالمین اعلان کرتے ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، اس کی زندگی میں ایک نیکی نہیں ہے مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب۔ اس نے نہ خود کھلایا اور نہ ترغیب دلائی، جس کی زندگی مسکین کے کھانے کی ترغیب سے خالی ہے، رب کا قرآن اسے جہنمی کہہ رہا ہے۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ہاں بھئی بدبختو جہنم میں کیوں آئے؟ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اور جو مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کے محبوب بندے ہیں، رب العالمین تذکرہ کرتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ مسکین کو کھانا، یتیم کو کھانا، قیدی کو کھلانا صرف اس کی رضامندی کے لیے اللہ بدلے میں جنت عطا کرتے ہیں۔ بلکہ جس بندے کے باغ میں سے کوئی پرندہ پھل چرا کے لے جائے، اللہ فرشتوں کو فرماتے ہیں بندے کو پتہ بھی نہیں، اس کے اعمال نامے میں صدقے کا اجر لکھ دو۔ یہ صدقہ رمضان المبارک کی تیسری بڑی عبادت ہے۔ باقی 2 عبادات تفصیلاً انشاءاللہ آئندہ عرض کی جائیں گی۔ اللہ سے التجا ہے اللہ ایسا نہ ہو رمضان جیسے آیا، جہاں ہم پہلے کھڑے تھے یہ گزر گیا، ہم وہیں کے وہیں ہوئے، اللہ ایسے رمضان سے ہمیں بچانا۔ اللہ یہ رمضان آئے ہمیں جہنم کی اتھاہ گہرائیوں سے نکال کے جنت کے دروازے پہ پہنچا دے، جنت کا وارث بنا دے۔ اللہ رمضان المبارک کی فیوز و برکات سے کما حق کو مستفیض فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔